دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی دیر کے بعد پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بات کرتے ہیں میاں نواز شریف پر جو کیسز تھے ان کی، گویا اب وہ آن دا ڈیکلائن ہیں، گویا بریت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ساری رکاوٹیں جو اس وقت کے جوڈیشل ٹھگس نے اور اس وقت کے بجواز اور فیضیاب لوگوں نے تراشی تھیں، کیا وہ ساری دیواریں گر گئی ہیں؟ اپنے تئیں تو گویا انہوں نے دیوار در دیوار تعمیر کی تھی، لیکن ظاہر ہے وقت بدلتا ہے تو بڑی بڑی شاندار اور بڑی مضبوط آہنی دیواریں بھی پگھل جاتی ہیں۔ وقت کی بھٹی جو ہے وہ بڑی ظالم ہے۔ وہ عمر قریشی صاحب کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ ایسا بدلہ ہے زمانہ کہ الہی توبہ، ایسا بدلہ ہے زمانہ کہ الہی توبہ، جو تماشا تھا وہی آج تماشائی۔ ایسا بدلہ ہے زمانہ کہ الہی توبہ، جو تماشا تھا وہی آج تماشائی ہے۔ مطمئن ہوں میں عمر شیشے کے گھر میں رہ کر، مطمئن ہوں میں عمر شیشے کے گھر میں رہ کر، پتھروں سے میری صدیوں کی شناسائی۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت سارے نشیب و فراز آئے، زمانہ بدلتا رہا، کبھی انہیں عروج ملا، کبھی زوال ملا۔ عروج ایسا کہ شاید پاکستان میں کسی نے وہ عروج کم ہی دیکھا ہوگا، اور زوال بھی ایسا کہ ہر دفعہ ان کے جو بدخواہ تھے وہ یہی سمجھے اپنے تئیں کہ اب یہ زوال جو ہے وہ irreversible ہے، یہ کبھی ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ جولائی 2017 میں جب یہ کیسز یک بعد دیگرے ظاہر ہے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے، تو اس وقت انہی کیسز کا سلسلہ تھا جن کا آج واپسی جن کی ہو رہی ہے۔ تو ایک نظم میں نے بھی لکھی تھی جس کے صرف 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سازشیں کتنی ہوئیں سرخ رو رہا وہ، سازشیں کتنی ہوئیں سرخ رو رہا وہ، عوام کا رہنما ہے یہودی ہر کارا نہیں۔ یہ بعض لوگوں کو تو اب لگتا ہے نا، ہمیں الحمدللہ پہلے دن سے لگتا نہیں بلکہ پوری طرح اس پر اطمینان تھا کہ یہ کوئی عوام کا، پاکستان کا یا اہل دین کا کوئی خیر خواہ آدمی نہیں ہے، یہ ایک نوسرباز ہے۔ بہرحال سازشیں کتنی ہوئیں سرخ رو رہا وہ، عوام کا رہنما ہے یہودی ہر کارا نہیں۔ ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کے آیا ہے وہ، اس بار 4 بارہ ہوگا 6 بارہ نہیں۔ یعنی جو خان صاحب ہیں وہ بلا شبہ نوسرباز ہیں اور بنیادی طور پر ایک زندیق اور کذاب ہیں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف ایک عام ایوریج نارمل پاکستانی ہیں۔ ہاں ان کی قسمت ان میں ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بار بار موقع ملا اور ہر بار انہوں نے نسبتاً باقی لوگوں سے کہیں بڑھ کے کارکردگی دکھائی۔ تو بہرحال یہ جولائی 2017 کا اظہار تھا جو آپ کی خدمت میں، اب اتفاقاً کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ اب وہ بہرحال صورت پذیر ہو رہا ہے جو اس میں جس کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو رکاوٹیں جو دیوار در دیوار اس وقت کے جو جوڈیشل ٹھگس تھے اور اس وقت کے جو دشمنان وطن تھے، میں یہی کہتا ہوں اس لیے کہ ایک ملک کو سموتھلی نہ چلنے دینا اور محض کسی کے حسد میں یا کسی بہت ہی ذاتی اور بڑی لمیٹڈ، بڑی تنگ مقاصد کے لیے اس ملک کو بریکیں لگانا یا ریورس کرنا یا اس کو ڈی ریل کرنا، یہ یقیناً ملک دشمنی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو بہرحال جو دیواریں کھڑی کی گئیں ان میں سے چند ایک یہ تھیں، الزیزیہ ریفرنس تھا جس میں 7 سال قید ہوئی، ایون فیلڈ ریفرنس تھا جس میں 10 سال قید ہوئی، ظاہر 7 جرمانے وغیرہ بھی تھے۔
اس طرح جو آئین پاکستان اس کی دفعہ 62 کی جو ذیلی دفعہ 1 ہے، اور پھر اس کی جو کلاس F ہے اس کے تحت ان کو نائل قرار دیا گیا، اور وہ پہلے شخص ہیں جن کو اس امتیاز سے ممتاز کیا گیا کہ اس سے پہلے کبھی اس کا سکہ استعمال یعنی کر کے وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا۔ وہ اس سے پہلے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، اور ہر مرتبہ ایک نئی وہ اختراع گھڑی گئی ان کو نکالنے کے لیے، اور لاسٹ مرتبہ یہی تھی 62(1)F کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یعنی اتنی بوگس اور اتنی ایک شرمناک قسم کی بات ہے کہ بندہ پوچھے یار تسی کوئی فراڈ کرنا ہی ہے تو کوئی کام نہ کرو باہر۔ تو یہ الٹی گنگا بہی کہ انہیں ویسے تو عام طور پر ہوتا ہے نا کہ سزا نیچے سے اوپر جاتی ہے، یعنی جو ٹرائل کورٹ ہے، پھر اپیلیٹ کورٹ ہے، پھر یعنی ہائی کورٹس کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے، پھر یعنی اس میں ریویو وغیرہ۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ پہلے سپریم کورٹ نے اپنی ٹھگری کا مشعلہ آغاز کیا، اور وہ چنیدہ جو پاکستان کے دشمن تھے، جوڈیشل چگے میں تھے، انہوں نے پاکستان پر وار کیا اور اس کو ڈیریل کر دی، اس کے کئی سال ضائع کر دی۔ دیکھیں 2000 یعنی یہ سازشیں جو ہیں وہ گویا 2014 سے آنورڈ، ویسے تو آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں کہیں تک بھی، لیکن چلو امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں 2014 پھر 17، اب 17 سے بھی آج تک 6 سال گزر چکے، اور یہ نہ صرف 6 سال ضائع کیے گئے بلکہ اس میں وہ بندوبست کر دیا گیا جس سے کئی اور سال یعنی گویا کئی دہائیاں جو ہیں اس کو ریکور کرنے میں لگ سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ بہت جلدی ریکور ہو جائے۔ باہر اس میں ایون فیلڈ جو کیس ہے وہ آپ دیکھ چکے کہ وہ اس میں بریت ہو گئی، کیونکہ انتہائی بوگس تھا، اس میں فرد جرم بھی عائد نہ کی گئی تھی، اس کے جو لوازمات تھے، اب اس کی تفصیل میں ظاہر ہے بار بار پہلے بھی گئے اور آپ یقیناً اور بہت سے ریسورسز سے سن چکے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایون فیلڈ کی رکاوٹ گئی ایک۔ اب دوسری رکاوٹ ہے العزیزیہ ریفرنس والا جس میں 7 سال قید تھے، اس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ یعنی آثار تو یہی ہیں کہ موسم اچھا ہے تو یہ بھی رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو 62(1)F کا معاملہ ہے اس میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے، اس کی کوکھ سے کئی چیزوں نے جنم لیا۔ مثلاً ایک تو 62(1)F لگانے کے ساتھ ہی گویا وہ اس وقت جو آئین کی ماں بنے ہوئے تھے انہوں نے یہ قرار دیا کہ اگرچہ اس میں مدت کا تعین نہیں تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کب تک ہے، اگر ایسا ابہام ہو تو عام طور پر اس کو ریسٹرکٹیولی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کیونکہ نواز شریف سے دشمنی کرنی تھی تو اس دشمنی میں گویا پاکستان کو رون دیا جائے یا اس کے آئین کو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو انہوں نے انتہائی لبرل اور جنرل انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا اور کہا کہ یہ جو یہ نائل ہوئے ہیں، ایک تو امیڈیٹ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عوامی مینڈیٹ رکھنے والا وزیر اعظم جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا، دوسرا انہوں نے اس پر گویا یہ انشور کرنے کی کوشش کی کہ اس کی واپسی نہ ہو، تو انہوں نے پھر یہ بھی انٹرپریٹ کر دیا ملٹیپل کیسز میں، ظاہر ہے یہ ساری باتیں ہوئیں کہ جو انڈیٹرمینیٹ ہے، جو انڈیفینیٹ ہے، جس میں ڈسکوالیفیکیشن اس میں مدت کا تعین نہیں ہے، تو وہ گویا لائف لانگ ہے۔ لہذا میاں صاحب جو ہیں وہ نہ صرف نائل ہیں کیونکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لی گئی، تنخواہ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے وہ نہ صرف اس وقت نائل ہیں بلکہ تا قیامت وہ نائل ہوں گے ان کے تئیں، یعنی انہوں نے تو اپنے تئیں گویا ایک ایسی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، وہ کسی کو بھی مطلق العنان انڈیفینٹ پیریڈ تک نہیں ہونے دیتا۔
بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود اور شداد آئے، سب وقت کے ہاتھوں برباد ہو گئے، تو رہ نام اللہ کا. ہاں جی، تو جس کو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہو، تو وہ انہوں نے ایک تو نائل کیا، پھر تا قیامت نائل کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کی یعنی رگ حسد جو ہے یا رگ عداوت جو ملک کے ساتھ تھی وہ پھر پھڑکی، اور انہیں لگا کہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کا اگر وہ سربراہ رہے گا تو پھر اس کا عمل دخل تو رہے گا. لہٰذا انہوں نے ثاقب نثار نامی جو ایک بندر تھا پاکستان کے آئینی عدالتی نظام کا، اس وقت یعنی وہ مذاق اڑا رہا تھا، تو اسے اچانک یہ الہام ہوا، اس پر یہ نزول ہوا کہ ہاں یہ تو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، دیکھیں ایک جس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اگر وہ رہے گا تو یہ تو پھر بہت ظلم ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جو نائل ہے 62(1)F کے دیا، ادروائز جو بھی ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس کو کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ نہیں رہنے دیا جائے گا. لہذا میاں صاحب سے نہ صرف نواز لیگ کی قیادت چھین لی اپنے تئیں، بلکہ اس وقت جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا. جو نواز لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے سینٹ کے الیکشنز میں، ان کو آزاد کر دیا گیا کہ گویا یہ جو ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں وہ ایک ایسے شخص نے ان پر دستخط کیے ہیں جو پارٹی کا صدر نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس فیصلے کو ڈیلے کیا گیا، اور یہ اس وقت اناؤنس کیا گیا جب وہ جو ٹکٹ ہیں ان کو ری کنفرم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو عملی طور پر گویا نون لیگ سے سینٹ کا الیکشن چھین لیا گیا. تو بہرحال ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر چلتے رہتے ہیں. وہ بھونک کے چلا گیا ثاقب نثار نامی شخص اور اس کے رفقا جو تھے، لیکن قافلہ بہرحال چلتا رہا، اور میاں صاحب اور اس کے رفقا نے جدوجہد جاری رکھی. آج وہ وقت ہے، اور اس میں ویسے تو بہت سارے عوامل آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک جو فیکٹر ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کا صبر اور پختہ عزم جو ہے اس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا. آپ جانتے ہیں کہ بجوا اور فیض اور ان کے ساتھ نیازی قذاب نے اور ظاہر ہے اور بھی ایسی لابیز نے اپنی بھرپور کوشش کی آخر دم تک کہ چلو اور کچھ نہیں تو بجوا کو ہی ایکسٹینشن دے دیں، پوری ٹینیور کی ایک اور نہیں دینی تو 6 مہینے کے لیے دے دیں، چند مہینے کی دے دیں. اگر یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان کی چوائس کا آرمی چیف بنا دیں. وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم عاصم منیر کو نہ بنائیں. لیکن قدرت کا یہ دیکھیں انتقام کہ ان کی ساری سازشیں جو ہیں وہ رائے گاں گئی ہیں، اور بالآخر نواز شریف اس عزم پر، اور ظاہر ہے نواز شریف کی اپنی پارٹی یا اس وقت کی جو اتحادی حکومت تھی ان میں جو پختہ ترین عزم ہے وہ بہرحال نواز شریف ہی کا تھا. باقی لوگ تذبذب کا شکار تھے یا کسی حد تک مائل تھے کہ اس معاملے پر کمپرومائز کر لیا جائے. یہاں تک کہ بجوا اور فیض نے یہ بھی مبینہ طور پر دھمکیاں دیں کہ ہم ماشاء اللہ لگا دیں گے، تو انہوں نے کہا لگا دیں. لیکن بہرحال وہ اپنے عزم پر قائم رہے، اور انہوں نے عاصم منیر جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو بہرحال آرمی چیف نامزد کر دیا، اور وہ ظاہر بن گئے. اب جہاں سے یہ سارا پہلے والا شر جو ہے وہ پھوٹا تھا اور اس کو مینج کیا گیا تھا، وہاں ایک پراپر شخص آ گیا اور وہ سارے سازشی جو ہوں وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے سازشیں اگرچہ بعد میں بھی جاری کسی حد تک رہیں، اور 9 مئی آ گیا، اور ظاہر ہے پھر گویا وہ اپنے ہی جھوٹ کا خود شکار ہو گئے، اور اپنا ہی جو انہوں نے ایک تراشا ہوا تھا صنم، اسی صنم پرستی میں وہ ڈوب گئے. تو اب
جو رکاوٹیں رہ گئی ہیں، ظاہر العزیزیہ ہے اس کا بھی آلموسٹ اسی انداز سے فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. 62(1)(f) ہے، اس میں ایک لیجسلیشن ہو چکی ہے. وہ لیجسلیشن یہ ہے کہ جس میں آئین میں کسی بھی پروویژن میں یا کسی قانون میں یا الیکشن ایکٹ میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا، اس کو 5 سال ڈسکوالیفیکیشن کو سمجھا جائے گا. اب اس میں کئی ifs اینڈ بٹس. پہلے مثلاً اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آئینی پروویژن کی ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی اور انہوں نے کہا کہ لائف لانگ ہے، لہٰذا وہ گویا ان کا کہنا آئین ہے. جی، تو سمپل لیجسلیشن سے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کے لیے جو آئینی ترمیم ہے وہ چاہیے. اب دوسری طرف کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کیونکہ آئین اٹ سیلف تو بہرحال اس پر خاموش ہے، اور جہاں پر آئین خود خاموش ہو اس کو سمپل لیجسلیشن سے کلیریفائی کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی کورٹ میں جب معاملہ جائے گا، یہ بھی ایک تھوڑا تعجب والی بات ہے کہ اس پر ابھی تک کورٹ میں نہیں گیا، اس لیے کہ اور بہت ساری رکاوٹیں تھیں. جنہوں نے جانا تھا انہیں اطمینان تھا کہ وہ اتنی اور رکاوٹیں ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے. واپسی سے مراد ملک میں واپسی بھی ہے اور اقتدار میں یا بطور وزیر اعظم واپسی بھی ہے. لہذا کیونکہ اب وہ دیواریں پہلے والی جو تھی وہ تو گرتی جا رہی ہیں اور گر چکی ہیں آدھی، تو اب یہ بھی ہوگا کہ کوئی اچانک آپ کو پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب دیکھیں اس سے تو یعنی ہمارے حقوق متاثر ہو گئے. لیکن اب ظاہر ہے وہ جو سپریم کورٹ کا پروسیجر ہے اس کو بھی کیونکہ بدلا جا چکا ہے تو وہاں پر بھی وہ سکھا شاہی نہیں چلے گی. تو اس لیے اس کے بہرحال امکانات موجود ہیں، یا پہلے یہ چیلنج ہوگا یا الیکشن کے دنوں میں جب نامینیشنز فائل ہوں گی میاں صاحب کے پیپرز پر اعتراض ہوگا، اس وقت ظاہر ہے ریجیکشن کے امکانات تو کم ہیں، لیکن ان کیس آف ریجیکشن ظاہر ہے نون لیگ جائے گی ہائی کورٹ میں اور اپیلیٹ الیکشن کے ٹرائیبونل میں اور پھر ہائی کورٹ میں، یا براہ راست بھی ظاہر ہے وہ جا سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچے گا. یا اگر نہیں ریجیکٹ ہوتے، قبولیت ہو جاتی ہے ان پیپرز کی، جس کے ظاہر خاص امکانات ہیں کہ وہ جو الیکشن والے ریٹرننگ افسر ہیں وہ اس نقطہ نظر کے حامی ہو سکتے ہیں کہ اس کو 5 سال تو لیجسلیشن نے کر دیا ہے پارلیمنٹ نے، لہٰذا اب وہ 5 سال سے اوپر ہو گئے، لہٰذا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی حد تک جانے کے زبردست امکانات ہیں. اور جو ہی یہ اب العزیزیہ ریفرنس ختم ہوگا، یہ اس میں بریت ہوگی، اپنے 3 نون لیگ نواز شریف کو صدر بنا دے گی شہباز شریف کی جگہ. اب ظاہر ہے جب وہ صدر بنیں گے اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کورٹ میں چلا جائے تو دیکھیں پھر وہاں پر اس کا ڈیسیژن ہوگا. لیکن امکانات یہی ہیں کہ اگر اگلا الیکشن سپوز اگر نون لیگ جیت جاتی ہے، اس کے اتحادی جیت جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہوئی بھی تو وہ انٹرم اور کسی کو بنا کے وہ دور کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ نوبت وہاں تک بڑا کم چانس ہے جائے گی. لیکن ایک اور بات آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جو کسی اور کے لیے جال بچھائے تھے وہ اب اپنے گلے کا پھندا بن چکے ہیں کہ جو طریقے ٹھگاں ہے جی نیازی قذاب کی جو پارٹی ہے اس کا ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے حکم کے تحت انہیں امیڈیٹ الیکشن کروانا پڑ رہا ہے، اور اس میں وہ جال جو ثاقب نثار نے بنا تھا اور اس کے رفقا نے میاں صاحب کے لیے، اب وہ رسہ جو ہے وہ عمران کی گردن کے ارد گرد کھینچا جا چکا ہے. تو وہ پارٹی کی چیئرمین شپ کے الیکشن کے لیے نائل ہیں، لہٰذا اب وہ بیرسٹر گور جو ہیں ان کو بنایا گیا. تو اس سے ظاہر ہے انہیں بہرحال وہ ارینجمنٹ ممکن نہیں ہے جو شہباز شریف اور نواز شریف کی تھی، اس لیے کہ یہ جو فیملی کی انٹیگریٹی ہے اور فیملی کا بڑا ہونا ہے، اور فیملی میں ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سبسٹیچیوٹ
فرام ڈفرینٹ اسپیکٹس، پولیٹیکل اسپیکٹ یا پوٹینشیل کے حساب سے ہوں، تو وہ ایک بڑا زبردست ایڈوانٹیج ہے جو میاں صاحبان کو حاصل ہے، جو باقی تقریباً کسی اور پارٹی کو حاصل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، مین پاور کی کور جو ان کا ہے، یعنی دیکھیں زرداری صاحب اور ان کا ایک ہی صاحبزادہ، وہاں پر کمی ہے۔ ادھر جو نیازی قذاب ہے اس کی ظاہر ہے اولاد تو بہرحال 2 بیٹے اور ایک مبینہ بیٹی، لیکن وہ میں اس کے متعلق کہتا ہوں کہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ جس کی اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ گویا ابتر ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اوتر ہے اس لیے کہ پیچھے بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ وہ ایک ملغوبہ ہے جس میں ظاہر ہے عیسائی، یہودی، ایتھیسٹ سارا مکس اپ ہے۔ ظاہر ہے ایک گلیمر کی زندگی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک معقول خاندانی جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ایسی لغویات سے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ حالات جو ہیں وہ کتنی جلدی کلیئر ہوتے ہیں، بادل کتنی جلدی چھٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔